تو اعلیٰ حضرت چغلی لفظی پہلے تو بتا دیجئے، غیبت کا فرق ہمیں پتہ لگ گیا کہ جو عیب کسی میں ہے اس کو بیان کرنا، اس کی غیر حاضری میں غیر موجودگی میں، یہ ہو گئی غیبت۔ اب چغلی کیا ہوئی اور پھر بہتان پہ؟ چغلی بسم اللہ الرحمن الرحیم، چغلی شاہ صاحب یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف کی بات دوسری طرف پہنچانا تاکہ آپس میں لڑائی کی کیفیت اور فساد کی کیفیت پیدا ہو۔ اور بہتان یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ عیب موجود نہیں ہے اور اس کے اوپر جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی 10 روپے کی کرپشن کی ہے، ہم غصے میں کہتے ہیں لکھاں کی کرپشن کر دیتی، یہ بہتان ہے۔ ایسے کسی کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، حیا والا انسان ہے، نیک انسان ہے، اس کے بارے میں کہنا یہ انسان غلط ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ عمل کتنا برا ہے اور دوسرا اس کے باوجود ہمارے بڑوں نے عملاً کر کے کیا دکھایا۔ قرآن پاک میں شاہ صاحب فرعون کا، نمرود کا، بڑے بڑے ظالموں کا، متکبر لوگوں کا ذکر ہے، لیکن اللہ جل جلالہ نے کسی موقع پہ اتنا غیظ، غضب، اپنا غصہ نہیں دکھایا، اپنا جلال نہیں دکھایا۔ میرے ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے میں نے جب تک اسٹڈی کی ہے، جتنا غیظ و غضب ہماری امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، ان پہ جب بہتان لگائی گئی، اندازہ کیجئے کہ خود کلام کیا، جی بہتان جب ان پہ لگایا گیا، وہی آئی، اور خالی وہی نہیں آئی شاہ صاحب، وہی کا جو انداز تھا، آپ ذرا غور کریں آیات کے اوپر، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم۔ اتنے 18 کے قریب آیات نازل ہوئیں اور اتنے غصے کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے کہیں بھی بیان نہیں فرمایا جتنا اس موقع پہ آپ کی حرمت ایک پاک دامنہ عورت کے اوپر، ایک نیک عورت کے اوپر، اور یہ خالی ان کے لیے اللہ کا غصہ نہیں، ان کے طفیل یعنی کہ اوورآل جی ان کے صدقے سے، ان کی برکت سے قیامت تک یہ اصول بتا دیا کہ جو پاک دامن ہے اس پہ جو بہتان لگائے گا دنیا آخرت میں تباہ و برباد ہوئے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اگر کوئی یہ معاملہ کرتا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ یہ بیٹی ہیں اور آپ علیہ السلام کی جو اس وقت کیفیت تھی وہ میرے آپ کے سامنے ہے، نہ کھانا اچھا نہ پینا اچھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، آکر کہ یا رسول اللہ، آپ کے نورانی اور مبارک جسم پر اللہ مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتے، گندی مکھی کو، آپ کے گھر میں غلط عورت آ سکتی ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یا رسول اللہ یہ بہتان لگائے۔ وہی آیات بن کے نازل ہوئیں۔ اس میں جو نقطے کی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو بیماری عام ہو چکی ہے، میں نے آپ نے کیا کرنا ہے، لوگوں نے ممکن ہے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے، ہم نے کرنا کیا، آگے سے کیا کرنا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ان کے رشتہ دار تھے حضرت مستح، ان پہ خرچ کیا کرتے تھے، غلطی سے منافقین کے کہنے پہ وہ بھی بیچ میں شریک ہو گئے، تو صرف قسم کھائی، کچھ نہیں کہا، نہ کو برا نہ کو اچھا، کچھ نہیں کہا، خاموش ہو کر کہا کہ اب اس پہ خرچ نہیں کروں گا، قسم کھا لی۔ اللہ کو یہ بھی پسند نہیں، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا، اور فرمایا وَلَا يَأْتَلْ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ تم میں سے بڑی شانوں والے ان کے لیے مناسب نہیں کہ ایسی قسمیں معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ کیا آپ لوگ پسند نہیں کرتے اس بات کو؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ ایسے ہی لوگوں پہلے 1 روپیہ خرچ کرتا تھا، اب 2 کیا کروں گا۔ کیا کہنے صدیق اکبر رضی اللہ